یہ کہ پیغمبری کے دو دور ہیں نا رسالت کے، پہلے ہر قوم کی طرف پیغمبر اور رسول بھیجے گا، اور بعد میں پھر حضرت ابراہیم کی ذریت کے ساتھ ہی اس کو کر دیا گیا ایکسکلوسیو. تو اس چینج آف سکیم کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی؟ دنیا کے اندر تہذیبوں کا ارتقاء، دنیا کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ پیدا ہو جانا، تاریخ کی روشنی میں آنے کا عمل شروع ہو گیا. تو اس کے بعد دیکھیے نا کیا کیا گیا. یعنی پہلے ہر قوم کے اندر والے کل امت رسول فیضا جا رسولہم قضی بینہم بالقسط ہوتا رہا. اس کے بعد حضرت ابراہیم کی بعثت کے بعد 2 علاقوں کا انتخاب کیا گیا دنیا کے وسط میں، اور یہ کہا گیا کہ یہ علاقہ ہے کنعان کا علاقہ اور جزیرہ نما عرب کا، آپ اپنی ذریت کو یہاں آباد کریں گے. وہ اپنی قوم پر اتمام حجت کر چکے، ان کی قوم پر عذاب آ گیا، وہاں سے نکل آئے. اب ان کو دوسرا مشن سونپا گیا. تو یہاں سے نبوت کا دوسرا دور شروع ہوا کہ ایک پورے علاقے میں اب پوری قوم کو نبوت دی جائے گی. پیغمبر ان کی ہدایت کا اہتمام کریں گے، اور وہ قوم دنیا بھر کے لیے، یعنی بالکل وہی اصول اختیار کیا گیا جس کو آیت شہادت میں بیان کیا گیا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. بنی اسماعیل دنیا بھر کے لیے خدا کی گواہ ہیں، اور ان پر محمد الرسول نے گواہی دے دی ہے. آپ براہ راست نہیں دے رہے باقی دنیا کو، انہوں نے کرنا ہے. تو بنی اسرائیل یا ذریت ابراہیم کے ایک شاخ کے لیے فلسطین کا علاقہ خالی کرایا گیا. یعنی اصل میں تورات کیا ہے، استثناء کو آپ پڑھیں تو اصل میں اس خالی کرانے کے احکام ہے. اسی کے لیے اسے الارض المقدسہ قرار دیا گیا. مقدسہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس زمین کو اپنے لیے خاص کر لیا. تو یہ گویا فلسطین اور جزیرہ نما عرب کو خاص کر لیا گیا. اب دیکھیں قرآن مجید اس کو فرق کو کیسے واضح کرتا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. پہلے شخصی نبوت ہے، آدم اور نوح مثال دی. اب کیا ہے؟ پوری کی پوری ذریت آل ابراہیم اور آل عمران. یہ بحثیت قوم نبوت کے منصب اسی کو بیان کیا ہے. لقد اخترناہم علی علم علی العالمین فضلتکم علی العالمین. وہ کیا فضیلت ہے جو بنی اسرائیل کو دی گئی یا بنی اسماعیل کو؟ وہ یہی ہے کہ پوری قوم اصل میں خدا کی ہدایت اور شہادت کے لیے منتخب کر لی گئی. میں صرف سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں. قومی نبوت ہے، پوری قوم نبوت کے منصب پر فائز ہے. استفاب آدم اور نوح کا نہیں ہو رہا، آل ابراہیم اور آل عمران کا ہو رہا ہے. تو اس لیے نبوت بھی پھر انہی میں خاص ہوتی چلی گئی آہستہ. یعنی کہ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب انسانیت بڑھے گی، کیونکہ پہلے اگر ہر قوم کی طرف رسول آتا تھا تو قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا. بکھری ہوئی تھی نا، مختلف اقوام مختلف علاقوں میں بکھری ہوئی تھیں. وہاں پر نہ یہ پیغامات پہنچانے ممکن تھے، نہ اس طرح کی صورتیں. دنیا ایک تاریخ کے دور میں داخل ہونے لگی جب جیسے ہی. آپ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے. یعنی ہمیں جدید سائنس یہ بتا رہی ہے، اب تو کہا جا رہا ہے کہ 3 لاکھ سال کے قریب تک انسانوں کے آثار مل گئے. چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ جن انسانوں کو ہم انسان کہتے ہیں آخری درجے میں، چلیے 30,000 سال، 40,000، 50 جتنے بھی ہوں گے. تاریخ ہمارے پاس کتنی ہے؟ 4,000 5,000 سال. اس سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے. اس میں سے بھی حضرت مسیح تک کا دور پری ہسٹورک سمجھا جاتا ہے، یعنی آثار ہیں تاریخ کی. تو جس وقت اللہ تعالیٰ یہ دنیا داخل ہونی شروع ہوئی ہے تاریخ کے، یعنی تاریخ کی روشنی میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اب ایک دوسرے سے آشنا ہونے والے ہیں. اب ہم ایک دوسرے کی بات کو محفوظ رکھیں گے. اب ہم ماضی کی چیزوں کو آگے منتقل کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. اب ہم ایک ہی دور میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کے استفادے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں. تو جیسے ہی اس دور کی قرب ہوا تو پھر ایک پورے علاقے کو منتخب کر لیا گیا تاکہ اس سے توحید کا مرکز بنے اور اس کا ظہور ہو. ہم بھی ویسے اسی طرح